تو نے دلا دیا پوتے کو میرے دریا ملا دیا پوتی کو میرے دریا ملا دیا حیرت کیوں زمین پناہ عرش اولا گرا اس ظلم سے امام مشکل کشا گرا عباسیوں پر کیوں نہ فلک جا بجا گرا بالائے خان تاج رسول خدا گرا بالائے خان تاج رسول خدا گرا سر اپنا کول سوگ میں آلے رسول نے جنت میں زردہ بیگ کی چادر بدول لے جنت میں زردہ بیگ کی چادر بدول لے لکھا ہے جب امام ہوئے اعظم جنا ایک دفعہ سامرے میں قیامت ہوئی آیا دولت سرائے شاہ سے آنے لگی فغال لو مومن یتیم ہوئے صاحب زمان لو مومن یتیم ہوئے صاحب زمان سرگرم ظلم چار طرف بدقصال ہے اور ہے فیض میں دیدی انتظار ہے اور ہے فیض میں دیدی انتظار ہے سایہ باپ کا نام کوئی بھائی ساتھ ہے سر پر امام عصر کے بسق کی ذات ہے اس بے پدر کی سمت کسے التفات ہے اب شرم اہل بیت کی درجات ہے اب شرم اہل بیت کی درجات ہے لاش کے گرد و شور جو نوحے کا ہوتا ہے باسوں پر مرتبہ کرتا ہے باسوں پر مرتبہ کرتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ بھائی کو یہ ظلم کیا کیا اٹھا یہ زینب کیا کیا اٹھا یہ زینب اپنا چہرہ چھپا یہ زینب چہرہ چھپا یہ زینب جو بھائی کی لاڈلی خبر اس کی بنا یہ زینب اس کی بنا لے کے کربلا سے
چلیے پھوپھی خدا کے لیے سوے وطن رو رو کے جانو نا یہاں میرے ظلم نا ہو رہا ہے تم کو تمہارا بدل میں تم کو تمہارا بدل میں روزے پناہ نہ جان کے اب جا کے روئیے
के लिए है
फटा हुआ कुर्ता दिखाऊंगे मामा को ये फटा हुआ कुर्ता दिखाऊंगे
خاتم النبيين ورحمة للعالمين القاسم محمد وارث علم النبيين حاكم يوم الدين ميزان الأعمال مقلد الأحوال سيف ذو الجلال أمير المؤمنين علي بن أبي الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الصبرين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لم تزلوا بعدي ولن يفترقا حتى يرد علي القول اللہ نے رسول کو عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنا کے اور وہی رحمت للعالمین نے عالمین کے لیے پیغام دیا کہ میں تمہارے درمیان دو راحت چیزیں کرتا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے میری کتاب۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو یہ دونوں سے تمسک رکھنا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچو۔ یہ پیغام عالمین کے لیے تھا۔ یہ اور بات ہے کہ جنہوں نے اسے قبول کر لیا وہ کامیاب ہو گئے، دنیا میں بھی کامیاب رہے، آخرت بھی ان کی سنور گئی۔ لیکن جنہوں نے شک کیا اور جب یہ رسول نے ارشاد فرمایا، ایک بدبخت اٹھا اور کہا یا رسول اللہ ہمیں قرآن کافی ہے، ایسے میں اللہ نے بھی ارادہ کیا ہر مشکل کے وقت مشکل کشا کے قدموں پہ آنا پڑا اور کہنا پڑا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو مقدر ہلاکت کی ہے، اور جو متمسک رہتا ہے اس کا مقدر شہادت ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی جنگ لڑی جائے، بستر علالت پر بھی اگر کوئی دنیا سے جاتا ہے اور اگر دل میں محبت اہل بیت ہوتی ہے تو یقیناً وہ شہید ہے۔ اور اللہ نے جہاں قرآن صامت کو بھیجا اور قرآن ناطق کو وارث قرآن بنایا، محافظ قرآن بنایا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی 3 کتابوں کا کیا حال ہوا، توریت، انجیل اور زبور ایک مرتبہ بدل دی گئی۔ عیسیٰ جب تک موجود تھے انجیل رہی، توریت موسیٰ جب تک تھے توریت رہی، اور داؤد جب تک موجود تھے زبور رہی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے پردہ فرمایا ایسے ہی کتابوں کو بدل دیا گیا۔ اب جب وارث ہی نہیں رہا تو پھر امت نے اپنی من مانی کی۔ لیکن آج بھی یہی ہے کہ جو وارثان قرآن کو نہیں مانتے ہیں اور
اہل بیت سے متمسک نہیں ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں تبدیلی کرے، لیکن انہیں کیا معلوم اللہ نے ایک محمد کے بعد دوسرا محمد، دوسرے کے بعد تیسرا محمد، یہاں تک کہ 12 محافظان قرآن بھیجے ہیں۔ اسی لیے قرآن کل بھی قرآن تھا، آج بھی قرآن ہے، قیامت تک قرآن رہے گا، کیونکہ آج بھی ایک وارث قرآن موجود ہے۔ ایک صلوات تو حافظ قرآن ہے تو کیا، روزہ نماز سے تیری پہچان ہے تو کیا، تجھ کو فروع دین کا عرفان ہے تو کیا، اللہ اور رسول پہ ایمان ہے تو کیا، بغض علی کے ساتھ نہ کچھ کام آئے گا، کعبے میں بھی مرا تو جہنم میں جائے گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ خوشنودی امام زمان باواز بلند صلوات۔ انہیں کیا پتا ہے کہ وارثان قرآن موجود ہے، اور ہر زمانے میں کوشش کی گئی کہ قرآن میں تبدیلی کی جائے۔ ایسے ہی ایک دور وہ آیا کہ جب ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام 232 ہجری میں یہ نور پیکرے بشری میں جب ظاہر ہوا تو امام نے آتے ہی بتا دیا کہ سجدے پروردگار میں جا کر یہ بتایا کہ دیکھ لو ہم میں اور تم میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ انسان ہوتا ہے جسے سکھایا جاتا ہے کہ سجدہ کیسے کیا جائے، سجدے میں کیا پڑھا جائے، لیکن ابھی آمد ہوئی ہے اور آتے ہی سجدے میں جا کے بتا رہے ہیں ہم علم لدنی لے کر آئے ہیں، اور جو سجدہ کر رہے ہیں یہ اسی لیے بتا رہے ہیں کل اگر تم ہم سے کمالات دیکھیں کہ ہم کوئی کمالات کا اظہار کریں تو کہیں ہمیں خدا نہ کہنا، کیونکہ خدا کبھی کوئی سجدے میں نہیں جاتا ہے بلکہ خدا کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ یہ کر کے بتایا کہ ہم خدا نہیں ہے لیکن مظہرے سے بات خدا ہے۔ اور یہی بات تھی کہ ایک مرتبہ آپ کے دور میں وہ ہوا کہ اسحاق کندی نام کی شخص، اچھا انسان کی بڑی کمزوری یہی ہے کہ اگر میں کچھ کتابیں پڑھ لوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا عالم ہو گیا ہو سکتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم تو خطرے کے برابر بھی نہیں پہنچے ہیں، لیکن اگر آپ پوچھ لیجیے کسی سے بھی، کوئی اگر 2 کتاب پڑھا ہوا ہے، بھائی آپ عالم ہیں، کوئی اپنے آپ کو جاہل نہیں کہتا۔ کہیں اگر آپ نے سنا ہے تو بتا دیجیے، لیکن یہ امام کا جواب ہے، امام محمد باقر علیہ السلام۔ جب امام سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ عالم ہیں تو امام نے جواب دیا میں جاہل نہیں ہوں، یعنی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کے مصداق وہی ہوتے ہیں کہ جس کے اختیار میں ہر شے ہوتی ہے اور ہر علم لے کے آتی ہے۔ اور یہی بات تھی کہ اسحاق کندی بھی کچھ علم حاصل کیا اور اس کے بعد اپنی رائے رکھنے لگا کہ وہ بھی کس میں، اگر کوئی بندہ اگر کوئی کتاب لکھا ہے تو اسے تبدیل کرنا اور بات ہے، لیکن جو قرآن ہے، کتاب الہی ہے، کلام الہی ہے، اس میں دخل دینا
گمراہی ہے۔ ایسے میں جب وہ لکھنے لگا اس کے پاس ایک اس کا شاگرد تھا جو امام کا چاہنے والا تھا، امام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مولا غضب ہو رہا ہے، یہ شخص تناقض القرآن لکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام مسکرائے، کہا پریشان کیوں ہو، یہی تو بات ہے، ہر امام ہمارے وہی محافظ قرآن بھی ہے۔ اور ایک مرتبہ امام نے کہا کہ کیا تم اس سے کوئی سوال کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ بے شک ہم شاگرد ہیں، ہمیں حق ہے کہ ہم سوال کر سکتے ہیں۔ اور بس امام نے کہا اتنا پوچھ لینا کہ آیا یہ جو آپ کتاب لکھ رہے ہیں، آیا یہ اپنے ذہن کی پیداوار ہے یا پھر وہ کتاب الہی تو اللہ کوئی آپ پر فرشتہ بھیجا ہے یا کوئی وحی بھیجی ہے؟ بس اتنا پوچھ لینا۔ وہ آیا اور جب جماعت ایک مرتبہ بیٹھ گئے سب، تو اس نے پوچھا کہ مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ کہا کہ بتائیے کیا بات ہے؟ تو کہا کہ یہ جو آپ کتاب لکھ رہے ہیں تناقض القرآن، آیا یہ اپنے ذہن سے آپ لکھ رہے ہیں کیونکہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، کیا اللہ آپ پر کوئی وحی کیا ہے جو آپ تبدیلی کر رہے ہیں؟ یہ سننا تھا کہ فوری قلم رکھا، کہا کہ یہ بتا کہ تجھے یہ سوال کس نے بتایا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے ذہن میں آ گیا، کہا یہ تو میرا شاگرد ہے، میں بخوبی جانتا ہوں کہ تجھ میں کتنی صلاحیت ہے۔ ایسے میں اس نے کہا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام امام کی خدمت میں آیا اور قدم بوسی کی اور توبہ کیا اور ایمان لے گیا۔ اور یہی بات ہے، چاہے امام ظاہر ہو یا غائب ہو، امام محافظ قرآن ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ یہ قرآن کی آیتیں نکال دینا چاہیے، یہ ان میں قرآن میں نہیں رہنا چاہیے۔ امام نے ایسا انتظام کیا کہ اسے ہی نکال کر پھینک دیا۔ اور یہی بات وہی ہو اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھ، اور یہ امام وہ ہے کہ مشکل کشا ہے، یقیناً سب کی مشکل حل کرتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا کہ علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا۔ ہر امام نے تمام انسانیت کی مشکل کشائی کی ہے۔ ایسے میں جب قحط پڑ گیا اور جب قحط پڑا تو درباری علماء گئے، نمازیں پڑھتے رہے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ایسے میں ایک راہب جو عیسائی تھا اس نے کہا میں بارش کرواتا ہوں، اور دونوں ہاتھ جب بلند کیے تو ایک مرد ایک سلوات بھی لگا اور بارش ہو گئی۔ دیکھیے جو درے اہل بیت سے وابستہ نہیں ہوتا ہے اس کے پاس ایک تو مودت نہیں ہوتی، جہاں مودت نہیں ہوتی وہاں یقین نہیں ہوتا، اور جہاں یقین نہیں ہوتا وہاں پر ایمان نہیں ہوتا۔ ایسے میں تھوڑی سی دیکھا کہ کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے، بادل آ رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، ایسے میں لوگ اپنا مذہب بدلنے لگے۔ کتنے بھولے ہیں۔ ہاں ایک مرتبہ چاہنے والا آیا، کہا مولا آپ ہی کے دین پر وقت آ گیا ہے، آپ کی وجہ سے
ٹھیک ہے امام آئے اور ایک مرتبہ کہا کہ اسے بلایا جائے اور کہا کہ جاؤ اور تم دعا کرو. اب جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک مرتبہ پھر بادل آنے لگے. امام نے کہا جاؤ اور اس کے ہاتھ میں جو شے ہے وہ نکال کے لا. اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہڈی نبی کی ہڈی تھی، میں اسے نہیں مانتا. کیوں؟ ایک اہل بیت کا چاہنے والا اگر اس دنیا سے جاتا ہے 1400 برس کے بعد جب اس کی قبر کھولی جاتی ہے تو ایسے نظر آتا ہے جیسے ابھی دفن کیا گیا، جس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا ہے. تو پھر نبی کے لیے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. اب وہ کیا شے تھی وہ امام بھی جان سکتے ہیں. ایک مرتبہ کہا کہ جاؤ اور اس کے ہاتھ سے نکال دی گئی. اب دیکھا تو بادل نہیں ہے، چلے گئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں، میں مجبور یہ کہنا تھا کہ امام آئے. اور ایک مرتبہ امام نے دعا جیسے ہی دعا کی، میں کہوں مولا آپ ارادہ کر لیتے تو کافی تھا. انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. لیکن امام یہی جواب دے گے اے نادان، ہر کسی کی معرفت ایک نہیں ہوتی ہے. دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی، بادل آنے لگے. لیکن انسان بڑا بے چین ہوتا ہے جب کام نکل جاتا ہے تو فوری راستہ اختیار کر. لوگ جانے لگے، کہا ابھی ٹھہرو، یہ یہاں کے لیے نہیں ہے، یہ فلاں مقام کے لیے ہے. دوسرے بادل جب آئے کہا یہ یہاں کے لیے نہیں، فلاں مقام کے لیے ہے. اور جب یہاں کے بادل آئے امام نے فرمایا ایک ایک شخص جب تک اپنے گھر نہیں پہنچ جائے گا، جب تک بارش نہیں ہوتی، یہ اختیار امام ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ہے. ایک صلوات ایسے میں کچھ لوگ اور چاہنے والوں کی صفت یہی ہوتی ہے کہ جو جہاں بھی چاہے 2 لوگ بیٹھے ہو یا 4 لوگ بیٹھے ہو یا 5 لوگ بیٹھے ہوں، ذکر مولا کرتے ہیں. اور یہ مومن کی صفت ہے کہ جب بھی بیٹھو ذکر کرو. لیکن مجالس کو ذکر ہے یہ دے ایک ہی وقت میں 40 جگہ پر موجود، ایک ہی وقت میں 40 جگہ پر موجود. ہر نفس تجھ میں جھلکتے ہیں صفات معبود. یا علی دین پیغمبر کا نگہبان ہے تو، جس پہ اللہ کا دھوکہ ہو وہ انسان ہے تو. نعرہ حیدری خوشنودی امام عسکری علیہ السلام بآواز بلند صلوات. کچھ لوگ بیٹھے 11ویں امام کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے. ایسے میں ایک شخص تھا جس کے دل میں بغض اہل بیت تھا. اس نے کہا بے شمار کہا کہ آپ لوگ تو فضائل ایسے بیان کر رہے ہیں، میں اس وقت مانوں جب امام میرا سوال کا جواب لکھے. لیکن سوال میں کوئی روشنائی سے نہیں لکھوں گا، کوئی سیاہی استعمال نہیں کروں گا. لیکن چاہنے والے وہی ہوتے ہیں کہ جو یقین رکھتے ہیں اور جانتے ہیں ہمارا امام کون ہے. کہا کہ بے شک ایک مرتبہ اس نے سوال بھی لکھا.
سوال بھیجا اور اس کا جواب بھی آ گیا. جیسے ہی اس نے جواب دیکھا اس میں جواب بھی لکھا تھا اور یہ لکھا تھا کہ اس کا نام بھی لکھا تھا, اس کے والد کا بھی نام لکھا تھا, اور وہ نام لکھا تھا جو کوئی نہیں جانتا تھا سوائے اس کے. ایک مرتبہ کہا کہ بے شک یہ حجت خدا ہے, امام وقت ہے, امام کی خدمت میں جاتا ہے اور ایمان لے آتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے. ایک صلوات بھی. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا نام ہی کافی, ورنہ ہم کیا معرفت کا مقام حاصل کر سکتے. اسی لیے کہا گیا قرآن اور اہل بیت دونوں سے متواصل. اللہ نے اپنی کتاب کا نام قرآن رکھا, لیکن مولائے کائنات کا نام علی رکھا. اب آپ دیکھ لیجیے کہ میں اگر دن بھر خالی قرآن 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 کہتا رہوں اور آپ گزرتے ہوئے دیکھیں تو کوئی کہیں گے آپ کو کیا ہو گیا, کیونکہ دن بھر اگر میں قرآن جپتا رہوں تو نہ کوئی ثواب ملے گا نہ کوئی عبادت ہوگی. میں سارا رجسٹر صرف قرآن قرآن لکھ رہا ہوں, کچھ ہونے والا نہیں ہے. میوزیم گیا تھا, بہترین قرآن دیکھا, ہیروں سے جڑا ہوا تھا, تصور میں لا کر سو گیا. کچھ نہیں ہونے والا جب تک آپ قرآن کھولیں گے نہیں. ہاں, قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے, قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے, قرآن کا سننا بھی ثواب ہے. لیکن کیا کہنے میرے مولا کے نام کے علی 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 کہتے جائیے, عبادت بھی ہوگی, مشکل کشائی بھی ہوگی, وہی مولا ہمارا آغوش ابو طالب کی طرح کعبہ بھی تمہارا طالب ہے. دنیا کی بنائی ہر شے پر تو پوری طرح سے غالب ہے. مردہ زندہ ہو کے جائے, سورج بھاگا بھاگا آئے, سورج بھاگا بھاگا آئے, مردہ زندہ ہو کے جائے, جو تیرا اشارہ علی, جو تیرا اشارہ علی, محمد والے محمد دعوت بلند یقین کے ساتھ کاغذ پر یا علی لکھ کر گلے میں ڈال دیجئے بیمار کو شفا. تصور میں مولا کا نام لیتے ہوئے سو جائیے, شب بھر عبادت میں ہوگی. اور اگر خود رسول پکارے, مددگار مانگے اللہ سے اور مولائے کائنات ظاہر ہو جائے تو رسول کی نصرت ہوگی, اسلام کو فتح ہوگی, اور قیامت تک جو بھی یا علی مدد کہے گا اس کی مشکل کشائی ہوگی. یہی بات ہے. اور پھر 11ویں امام کے لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم امام پر ظلم کر رہے ہیں تو معاذ اللہ یہ مجبور ہے. حالانکہ ارادہ کر لیں تو وہیں دفن ہو, اور ملعون معتمد ہیں ایسے ایسے ظالموں کو. ایک ملعون نے یہ کیا کہ آج میں امام کو خون اور جانوروں میں ڈالتا ہوں. حالانکہ اس کی زوجہ نے کہا
کہ کیوں ایسا کر رہا ہے، یہ فرزند رسول ہے، لیکن جس کا خون ہی نجس ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ جب امام کو بھوکے شیروں میں ڈال دیا گیا تو ایک مرتبہ شیر آگے اپنے سروں کو خلووں میں رسیا، یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جانور ہیں لیکن تم انسانوں سے بہتر ہیں۔ اور پھر میں نے تمام کیا، امام نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے مذہب میں انہی کا شمار ہوگا، ہمارا چاہنے والا وہ ہوگا کہ جو اصول دین اور فروع دین پر تو عمل کرے گا، ساتھ میں ان چیزوں پر بھی عقیدہ بھی رکھے گا، عمل بھی کرے گا۔ وہ یہ ہے کہ شب و روز میں 51 رکعت نماز پڑھیں اور خاک کربلا پر سجدہ، اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اذان و اقامت میں 2 جملے کہا جائے، اور پھر امام نے بتایا کہ دیکھو زیارت اربعین پڑھنا چاہیے۔ ہاں یہی امام ہے، کچھ نصیحتیں بھی کر رہے ہیں۔ کہا کہ سب سے بہترین انسان وہی ہے جو خدا پر ایمان رکھتا ہے اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا ہر وقت اچھے لوگوں کے ساتھ رہو تاکہ تمہیں ثواب ملے۔ اور پھر فرماتے ہیں دیکھیے پڑوسی کا بھی خیال رکھا، کہا پڑوسیوں کی اچھی باتوں کو بتایا کرو، بری باتوں کو چھپایا کرو۔ اور پھر آخر میں امام نے فرمایا کہ چاہے کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ ہو، اگر حق کو چھوڑ دے گا تو ذلیل ہوگا۔ اب یہاں پر کوئی 4 کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے اور یہ اپنے رائے رکھنے لگے تو پھر ٹھکانہ جہنم ہوگا، کیونکہ وہ حق سے مڑ رہا ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ جو حق سے مڑے گا وہ ذلیل ہوگا۔ حق کیا ہے؟ علی مع الحق، وہ حق کو مع علی۔ رسول نے فرمایا کہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جا رہے ہیں۔ بات طے ہو گئی کہ کامیاب ہونا ہے تو مولائے کائنات کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ چاہے کوئی ایسا شخص ہو جسے کوئی دنیا والے حقیر سمجھتے ہو، غریب سمجھتے ہو، کسی سے کوئی بات نہیں کرتا ہو، لیکن اگر اس کے دل میں محبت علی ہے، حق کے ساتھ ہے تو وہی کامیاب ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، فضیلت، شان و شوکت، عزت و احترام امام یازدہم امام حسن عسکری السلام، برائے انتقام شہادت، برائے ظہور صاحب الفقار امام زمان علیہ السلام کی جلد سے جلد ظہور کے لیے وفادار ناظر و جانصاف علماء نے سپاہی امام زمانہ میں شامل ہونے کے لیے تہہ دل سے بلند ترین سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ جس چیز کے لیے آئے ہیں اب وہ حق ادا کرنا، کما حق ہو، ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہاں وہ شہزادی آتی ہے، روحان یہ ہوا کہ میرے بچے کے عزادار جب آنسو بہائے تو میں زمان وہ شہزادی بھی آتی ہے کہ جسے تماچے لگائے، اور جب دیکھتی ہے کہ آپ کی کہتی ہے
کا یہ جو اشرا ہے یہ قیامت کے دن ہے. آپ جانتے ہیں کہ 28 صفر کو 2 معصومین کی شہادت ہے. رسول کو بھی جو زہر دیا وہ زہر اتنا شدید اختیار کیا کہ ایک مرتبہ رسول اس دنیا سے چلے، لیکن ہائے وہ رسول جو حیوان صفت آدمی کو انسان بنائے، انسان سے مسلمان بنائے، ہائے انہوں نے رسول کے جنازے کو چھوڑ دیا. 3 دن تک لاشا رکھا رہا. میں کہوں یا رسول اللہ یقیناً یہ مشکل کا وقت ہے، مصیبت کا وقت ہے، لیکن میں کہوں یا رسول اللہ بیت الشرف میں لاشا رکھا ہونا اور بات ہے، لیکن کربلا کی جلتی زمین پر بے گور و کباب آپ کے حسین کا لاشا. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ پرسا یوں بھی آ گیا کہ شہزادی کے در کو آگ لگا. ملون نے اپنے پیر سے ایسے دروازے کو لگیا کہ شہزادی در و دیوار کے بیچ میں جیسے زمین پر آئی. دروازہ جس میں میخ لگی ہوئی آئے جو دروازہ گرا آوازی فضا میرا محسن شہید ہو گیا. آئے وہ شہزادہ جو ابھی دنیا میں بھی نہیں ہے شہید کر ڈالا. دادارو اور پھر پہلی ربیع الاول آئی تو وہ قیامت گزر گئی. یہ ملعون معتمد نے ایسے مظالم ڈھائے ہیں 11ویں امام پر. ایک مرتبہ ایسی کوٹری میں رکھا کہ تاریخ قید خانہ تھا، قید خانہ نہیں، ایک چھوٹی سی کوٹری تھی جہاں پر کوئی روشنی کا گزر نہیں تھا. امام کو تھوڑا سا گرم پانی دیا جاتا. ہائے اس عالم میں امام بسر کر رہے، اس پر بھی چین نہ آیا. امام کو زہر دے دیا گیا. امام ایک مرتبہ تڑپ رہے ہیں، نہ بیٹا پاس ہے، نہ کوئی
میری پھوپھی کہاں ہے؟ ہائے زینب پر کیا گزر کہاں سغرا تم نے بھی نہیں پہچانا گلے سے لگایا آل محمد شہید ہو گئے قاسم پامال ہو گئے علی اکبر کے سینے پہ ورسی رہی یہ کہتے کہتے کہا سغرا آپ کے بابا کا کرسا قبول کرو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دارا ایک مرتبہ شہزادی اب جو تھی تو کچھ پوچھا نہیں کبھی ماں کی گود دیکھ رہی ہے کبھی پھوپھی کی سغرا علی اصغر میں نہیں پھوپھی اماں میری بہن سکینہ سکینہ بس میں نے ایک مرتبہ نانا کی خبر مر گئی نانا آپ کی امت نے وہ بدرے نکال دی نانا ہمارے سروں سے چادریں چینی گئی ایک مرتبہ ہوتی ماں کی خبر پر کیسے چلی جیسے ہوتا ہے علی اکبر کے ایک مرتبہ اٹھتی تھی گرتی تھی اب جو گئی ماں کی خبر سے نکلے اماں وعدے پورے ہو گئے اماں آپ کا جنازہ جب کی تاریخ لیکن اماں میرے سر سے چادر اماں تیار بنایا یہ کہتے ہوئے ایک مرتبہ ایک خوبران یہ میرے بھائی جسے شہید کیسے کیا ایک پتھر آیا دندان اقدم پر گیا ایک تیر مارے ایک تیر سینے میں بڑھا میرا بھائی جو ایک مرتبہ ڈوبنے لگا لیکن اماں شمر نے وہ ضرب کیا کہ خنجر سے ایک دعا یہ ہے کہ پروردگار جلد سے جلد شام کی ظالم حکومت کو عزیز کو نابود کرے جلد سے جلد ایسی حکومت آئے جہاں پر ہم دادار شہزادی زینب کے پروردگار جتنے بیمار ہے دادار انہیں صحت کاملہ ایک مومنہ بیمار ہے انہیں صحت کاملہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم ہم سب کو ناصرین میں شمار کرنا
کیا بازیما میں تھما میں تو شراب لوٹ لیا ہائے ہائے میں تو شراب لوٹ لیا ہائے ہائے میں تو شراب لوٹ لیا ہائے ہائے تھا میرے میں بولے بپا ہائے ہائے تھا میرے میں بولے بپا ہائے ہائے عسکری نے کی ہے قضا ہائے ہائے عسکری نے کی ہے قضا ہائے ہائے خلد میں روتے ہیں نبی اور علی خلد میں روتے ہیں نبی اور علی بیٹی ہے خیر النساء ہائے ہائے بیٹی ہے خیر النساء ہائے ہائے بیٹی ہے خیر النساء ہائے ہائے میرے میں بولے بپا ہائے ہائے میرے میں بولے بپا ہائے ہائے عسکری نے کی ہے قضا ہائے ہائے عسکری نے کی ہے قضا ہائے ہائے اہل حرم روتے ہیں سر پیٹ کر اہل حرم روتے ہیں سر پیٹ کر وارث محبوب خدا ہائے ہائے وارث محبوب خدا ہائے ہائے وارث محبوب خدا ہائے ہائے میرے میں بولے بپا ہائے ہائے میرے میں بولے بپا ہائے ہائے عسکری نے کی ہے قضا ہائے ہائے عسکری نے کی ہے قضا ہائے ہائے سر پیٹ کے صاحب تمام سر پیٹ کے صاحب تمام بتا بتا ہائے ہائے بتا بتا ہائے ہائے بتا بتا ہائے ہائے میرے میں بولے بپا ہائے ہائے میرے میں بولے بپا ہائے ہائے عسکری نے کی ہے قضا ہائے ہائے عسکری نے کی ہے قضا ہائے ہائے بشیر نے روکی سر
خدا حافظوں سے غمخواروں کے مہمان خدا حافظوں سے امت کے نگہبان خدا حافظوں سے ماتم کرو تو
رسول کا دلدار اٹھ گیا ماتم کی سب مومنوں حق کے ولی ہے یہ مجلس عزا حسن عسکری ہے یہ مجلس عزا حسن عسکری کی ہے لختے دل رسول خدا جہان میں دھائے فلک مقام مشہور عسکری طلب اور حسن تھا نام اے مومنو شہید ہوا یار امام ماتم کی صفحے مومنو حق کے ولی ہے یہ مجلس عزا حسن عسکری کی ہے یہ مجلس عزا حسن عسکری کی ہے دنیا نے اہل بیت کو دل سے بھلا دیا تبلیغ کا رسول کو اچھا سلا دیا امت آج رسالت نے کیا دیا لختے دل رسول کو زہر دغا دیا ماتم کی صفحے مومنو حق کے ولی ہے یہ مجلس عزا حسن عسکری کی ہے یہ مجلس عزا حسن عسکری کی ہے جفا سے دل بڑے شبر ہوا شہید زاہد امام خاصر داور ہوا شہید روح روان حیدر صفدر ہوا شہید چشموں چراغ دن کے پیغمبر ہوا شہید ماتم کی سب مومنوں حق کے ولی کی ہے مجلس عزا حسن عسکری کی ہے کربو بنا سے پھیلا جس دم وطن میں آ گیا پوچھا زینب نے یہ رو کر کہا سغرا مدینہ لٹ گیا سغرا مدینہ لٹ گیا سغرا مدینہ لٹ گیا سغرا مدینہ لٹ گیا بی بی میرے دل پر
نہیں قاسم نہیں اصغر نہیں ہم شکل پیغامبر نہیں ہم شکل پیغامبر نہیں زینب نے یہ رو کر کہا صغرا مدینہ لٹ گیا صغرا مدینہ لٹ گیا صغرا مدینہ لٹ گیا بی بی قیامت کی بپا خنجر سے جب کاٹا گلا کرتی تھی میں آہو بکار کرتی تھی میں آہو بکار زینب نے یہ رو کر کہا صغرا مدینہ لٹ گیا صغرا مدینہ لٹ گیا صغرا مدینہ لٹ گیا آیا نہ صفائے حرا بازو ہوئے اس کے خلا لائی ہوں میں مشک و علا لائی ہوں میں مشک و علا زینب نے یہ رو کر کہا صغرا مدینہ لٹ گیا صغرا مدینہ لٹ گیا صغرا مدینہ لٹ گیا بی بی کٹا کیسا سفر منظر تھا یہ پیش نظر نو کے سنا بھائی کا سر نو کے سنا بھائی کا سر زینب نے یہ رو کر کہا صغرا مدینہ شکیہ لنگار پاس پاس شکیہ لنگار پاس پاس اے یار وفادار پاس پاس اے یار وفادار پاس پاس ہائے ہائے السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم محمد العباس ابن امیر المومنین السلام علیکم جميع شہداء کربلا السلام علیکم یتیمان کربلا السلام علیکم اسیران کربلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رحیم الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان اجل اللہ تعالی فرجا وسال اللہ تعالی مخرجا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللهم صل على محمد